بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2012 کے اہم ترین سیکشنز کو انگلش اور اردو زبان میں سمجھانے کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ سیکشن 4 اور سیکشن 5 کے بارے میں جانیں گے۔ امید ہے کہ میری یہ کوشش آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور مجھے اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ سیکشن 4 رجسٹرار آف ٹریڈ یونینز فار دا پرپزز آف دس ایکٹ دا گورنمنٹ شیل بائی نوٹیفکیشن ان دا آفیشیل گزٹ اپوائنٹ دا رجسٹرار آف ٹریڈ یونینز who shall be assisted by one or more joint registrars۔ اس ایکٹ کے مقاصد کے لیے حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعے رجسٹرار آف ٹریڈ یونینز کا تقرر کرے گی، جس کی مدد ایک یا زیادہ جوائنٹ رجسٹرار کریں گے۔ سیکشن 5 Powers and functions of registrar۔ The registrar and the joint registrars, as the case may be, shall have the following powers and functions. Clause A. The registration of trade unions under this Act and the maintenance of a register for the purpose۔ رجسٹرار اور جوائنٹ رجسٹرارز کے پاس درج ذیل اختیارات اور افعال ہوں گے۔ A. اس ایکٹ کے تحت ٹریڈ یونینوں کی رجسٹریشن اور اس مقصد کے لیے ایک رجسٹر کی دیکھ بھال۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی ٹریڈ یونین خود کو رجسٹر کروانا چاہتی ہے تو اسے رجسٹرار ٹریڈ یونین سے رجوع کرنا پڑے گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آئیے سیکشن 5 کی کلاز بی کو سمجھتے ہیں۔ To lodge or authorize any person to lodge complaints with the Commission for action including prosecution against trade unions, employers, workers, or other persons for any alleged offense or any unfair labor practice or violation of any provision of this Act or for expending the funds of a trade union in contravention of the provisions of its constitution۔ یعنی ٹریڈ یونینوں، آجروں، کارکنوں یا دیگر افراد کے خلاف کسی مبینہ جرم یا غیر منصفانہ مشقت یا اس ایکٹ کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی یا ٹریڈ یونین کے فنڈز اس کے آئین میں بیان کیے گئے مقصد کے برخلاف خرچ کرنے کی صورت میں رجسٹرار خود یا کسی بھی شخص کے ذریعے کمیشن کے پاس کارروائی بشمول فوجداری کے لیے شکایات درج کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے۔ ریکارڈ کرتے ہوئے میں نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے ان سیکشنز کو آسان بنایا جائے۔ اس کے لیے ان سیکشنز کا اردو ترجمہ بھی میں نے لکھ دیا ہے۔ آپ سیکشن کو انگلش میں بھی پڑھا کریں اور ترجمے کو بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کو یہ سیکشنز جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں۔ باقی جہاں تک ان کو ایکسپلین کرنے کا تعلق ہے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کے لیے اس ایکٹ کو سمجھنا بالکل آسان ہوتا جائے گا۔ سیکشن 5 Powers and functions of registrar کا clause C. The determination of the question as to which one of the trade unions in an establishment or an industry is entitled to be certified as the collective bargaining agent in relation to that establishment or industry۔ اس سوال کا تعین کہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا صنعت میں ٹریڈ یونینوں میں سے کون سی ٹریڈ یونین اس اسٹیبلشمنٹ یا صنعت کے سلسلے میں اجتماعی سودے بازی کے ایجنٹ کے طور پر تصدیق کیے جانے کی
حقدار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی اسٹیبلشمنٹس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں۔ اس صورت میں جو ہے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سیکشن 5 کی کلاس ڈی to inspect the accounts and record of the registered trade unions or investigate or hold such inquiry in the affairs of the trade unions as he deems fit, either by himself or through any officer subordinate to him, and to authorize him in writing in this behalf. And رجسٹرڈ ٹریڈ یونینوں کے اکاؤنٹس اور ریکارڈ کا معائنہ کرنا یا ٹریڈ یونینوں کے معاملات میں ایسی تفتیش کرنا یا انکوائری کرنا جسے وہ خود یا اپنے ماتحت کسی افسر کے ذریعے مناسب سمجھے اور اس سلسلے میں اسے تحریری طور پر اختیار دے۔ اس کلاس کو اچھی طرح سے پڑھیں، انگلش میں بھی پڑھیں، اردو میں بھی پڑھیں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب سیکشن 5 پاورز اینڈ فنکشنز آف رجسٹرار کی جو آخری کلاز ہے وہ کلاز ای ہے۔ سچ ادر پاورز اینڈ فنکشنز ایز مے بی پرسکرائبڈ، اس طرح کے دیگر اختیارات اور افعال جو تجویز کیے جائیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور جو باتیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ چینل دیکھنے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے بھی مجھے آگاہ کریں تاکہ ویڈیوز کے معیار میں بہتری لائی جا سکے۔ تھینک یو سو مچ۔